الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم من قبل صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پھر بولیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آئین مشیت کا شمع آئین مشیت کا شمع ایسا جس کے قدموں میں ہم کوثر وہ پیاسا ایسا جس کے قدموں میں ہم کوثر وہ پیاسا ایسا اور فخر سے کیوں تمہیں نہ رسول اور فخر سے جو میں نہ کیوں رسول تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا سب نے مل کر کہنا ہے نوازا ایسا تقدیر سے ملتا ہے نوازا آج یہ تقریر اور کچھ بھی نہیں آج یہ ساری بخشش کا سبب بھی ہے اس آسے ذرا کھل کے بولو تو گرد والی کے بولو تاکہ پتہ لگے بھائی زیادہ اور صحیح اور سچی مقابلہ لے کے لے ہیں امام حسین کا نام سن کے کیڑے کیڑے خوش ہو رہے آپ اٹھے کرو سارے ہی ہونا بھائی میں نے شک نہیں سی میں نے پتہ سی تسی سارے بابا والے ہو لیکن میں کہا چلو تو آدھی طرف آدھی بھی ہو جائے
تو آپ مل کے کریے. اور فخر سے کیوں نہ جھومے رسول تقدیر سے ملتا ہے نوازا. تقدیر سے ملتا ہے نوازا. کسی کو نوازا وہ ملا جو کسی قبیلے کا سردار ہو. کسی کو وہ نوازا ملتا ہے جو کسی خاندان کا سربراہ ہو. کسی کو ایسا نوازا ملتا ہے جو کسی محلے کا سردار ہو. کسی کو ایسا نوازا ملتا ہے جو کسی کا بھی سردار نہیں ہوتا. لیکن میرے آقا کے آقا کو اللہ نے وہ نوازا عطا کیا. بلکہ میں یوں کہہ دوں وہ نوازا نہیں وہ نوازے عطا فرمائے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو بھائی نہ مل کے کہہ دیتے ہیں تقدیر سے ملتا ہے نوازا. سوکا کا لفظ تھوڑے حوالے کیتا ہے اوکے تو سارے میں پڑھتا پیا تو وہ بھی تسی مل کے کوئی نہیں کہہ رہے ہو. صرف ایسا ہی تو کیوں ہے تقدیر سے ملتا ہے نوازا. ایسا اور یہ کون سا نوازا ہے؟ یہ وہ نوازا ہے میرے آقا اسلام اپنی صاحبزادی سے آپ کیا فرماتے ہیں میری بیٹی انہوں رونا دیا کر. جب اے روندے میں میرا دل بھی پریشان ہو جانا ہے میری بیٹی انہوں رونا دیا کر. پھر آقا اسلام جب آپ نے کہا جانے اردس اندر روندے میں فرمانے میں میری پیاری بیٹی حسن حسین میرے گول میں جدوں سیدنا رسول اللہ تعالی عنہ لے کے آنیا نے نا دعا صاحب دیالا نو تو میرے آقا اسلام کی کہتے ہیں وَيَدُمَّهُمَا. یقیناً سمجھ گئے اس کو وَيَدُمَّهُمَا. آقا اسلام دعا نو آپ نے کلابے دے اندر لے کے آپ نے نبوت بازوں کے اندر لے کے آپ نے نفس عظم نشتہ کے سینے نال چپا دینے نے کہ نالی وَيَ سُمَّهُمَا. خالی اہم گلے نال نہیں لاتے سینے نال نہیں لاتے بلکہ آقا اسلام کو نالو نالو سن دے بھی نہیں. کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں اچھا سن لیا کہ یہ خیال ہو جاتا ہے بولو بھی صحیح نا بہت کو سن لیا جاتا ہے نا. کدے جاؤ نا باہر کے اندر رنگا رنگ دے پھول خوشبواں دے پھول تے اسی کول جا کے انج کرتے ہیں تے جے ویسے کڑے پھول نظر آ جائے بازار جو تے پھول نو ہاتھ وچ لے کے تے پہلا کام کی کرتے ہیں اپنے نک دے نال لے آ کے سوتے ہیں کیونکہ پھول دے اندر خوشبو ہے خوشبو سانو چنگی لگ رہی ہے اسی پھول سونگ دیا. لیکن اج دن تک تسی نہیں ویکھیا ہونا کہ کسے بندے نے اپنے پتر نو اپنے پوترے نو اپنے دوترے نو اپنے پانجے نو اپنے بھتیجے نو چمڑے دے سارے ہیں لیکن کسے بھی سونگیا نہیں ہوئے گا. چمڑے سارے نے لیکن چمڑے سارے ہیں لیکن سنگ دا اچھے بولو نا. لیکن آقا علیہ السلام اپنے دعا نواسیاں نو نال آپ نے انج کر کے سینے نہ لا کے
تے سنگدے بھی نے. میں کہا کملی والے آقا چومدا تے ساریاں نوں ویکھیا لیکن سنگدا کسے نوں نہیں ویکھیا. فرمایا تو میری حدیث نہیں پڑھی, میرا فرمان نہیں پڑھیا. میں آپ فرمایا ہے کہ اے دونوں میرے پھول نے. اللہ اکبر, اے دونوں میرے پھول نے. اچھا اگلی گل بڑی توجہ نال سنن والی ہے. کہن نوں تے اسی بھی کہہ دیندے آ, اپنا بیٹا چھوٹا جا بیٹا کول آوے, بھانجا بھتیجا پوترا دوترا کول, اسی کہتے ہیں اے میرا پھول ہے, اے میرا چن ہے, اے میرا لال ہے, اے میرا شیر ہے. لیکن سانو پتہ ہوندا ہے اسی کہہ رہے ہیں چن ہے, لیکن چن ہے, اچھے بولو نا, چن ہے نہیں. اسی کہہ رہے ہیں اے ساڈا شیر ہے, لیکن سانو پتہ ہوندا ہے شیر ہے نہیں. اسی کہہ رہے ہیں اے ساڈا پھول ہے, لیکن سانو پتہ ہوندا ہے اے پھول ہے نہیں. اس وجہ تو اسی سنگ دے نہیں, پتہ ہوندا ہے کہ کیا ہے پھول, پیار نال کہہ چھڑیا لیکن پھول ہے نہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دوویں میرے پھول نے. آقا علیہ السلام نے سن کے دسیا کہ میں خالی کیا نہیں, اے واقعہ تن پھول اللہ نے عطا فرمائے نے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما بڑیاں عظمتاں بڑیاں شانہ دے لائق نے. لیکن آج میں آگے چلنے تو پہلے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف آپ نے ایک گل لکھی ہے. پوچھا گیا, سوال کیتا گیا کہ محرم دے اندر امام پاک امام جڑے نے انہاں دا ذکر کرنا, انہاں دے ذکر دی محفل سجاونا اے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جے صحیح روایتاں ہون, سچیاں روایتاں ہون, بیان کرنے والا صحیح العقیدہ ہوئے, با ادب ہوئے, با وضو ہوئے, تے وہ اگر محفل سجائے باقی لوگ آگے سنن تے کوئی حج نہیں بلکہ ثواب ہی ثواب ہے, ثواب ہی ثواب ہے. لیکن اگلی گل جیڑی ہے اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے نا, یہ گل میں پڑھی بھی پہلی باری ہے تے تانوں دسن بھی پہلی باری لگا, تے یہ گل تسی سن لاؤ میرے کولوں, تے او دے تو بعد پھر باقی لوگوں دا عمل بھی چیک کریو, باقی لوگوں دا عمل بھی چیک کریو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جدوں ہی انہاں دو شہزادیاں دی شہادت دا ذکر کرنا ہوئے تے پہلے صحابہ کرام دا ذکر کرو تاکہ پتہ لگے کہ یہ صحابہ والے بھی نے تے اہل بیت والے بھی نے, تاکہ ونڈ ہو جائے. کی ہو جائے؟ ونڈ ہو جائے, پتہ لگ جائے ایک آلے نہیں دو آلے نے, ایک آلے نہیں, اچھے بولو نا, دو آلے نے. کہ مطلب اے خالی اہل بیت آلے نہیں, اے صحابہ آلے بھی نے, یا ان کہہ لو اے خالی صحابہ آلے نہیں اہل بیت آلے بھی نے. فرمایا جدوں بھی ان پاک ہستیاں دا ذکر کرنا چاہو تو فرمایا پہلے خلفائے ثلاثہ دی انہاں دا ذکر کر لو, صحابہ چوں جڑے شہید نے انہاں دا ذکر کر لو تاکہ تہاڈا ایمان تہاڈا عقیدہ واضح ہو جائے. اور اے گل میں تہاڈے حوالے کر رہا, تے ایک اور گل تہاڈے حوالے کر رہا, جتھے جتھے تہاڈا وس چلدا ہے نا, جتھے جتھے تہاڈا وس چلدا ہے نا, محفل نعت ہوئے, 40واں ہوئے, میلاد ہوئے, معراج ہوئے, 13 رجب ہوئے, کوئی بھی موقع ہوئے, ناخان جیڑا بھی سجو انہوں کو جناب حضرت علی دیا, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین دیا جنیاں تعریفاں کر سکنا ہے کری, جنیاں منقبتاں پڑھ سکنا ہے پڑھی, لیکن آواز اتو کری. کی میں کیا آواز اتو کری, آغاز حضرت صدیق اکبر کو, آغاز فاروق اعظم کو, آغاز عثمان غنی کو پڑھی, اور اس کے بعد جنیاں منقبتاں چاہے تو پڑھیں,
تینوں پیسہ بھی دیں گے تے عزت بھی دیں گے تے روٹی بھی دیں گے. تو جے کام تو شروع کیتا نا آدھ وچوں تو پھر انہوں باہ تو بھاگ کے کہو جناب تسی مہربانی کرو تشریف لے جاؤ. عقیدہ اپنا پکا کرو. اور دی وجہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ سنی بن کے تہاڈے وچ شامل نے جڑے سنی ہے نہیں. نہ کھانا دے طور پہ بہت سارے ایسے لوگ سنی بن کے تہاڈے اندر شامل نے نہ کھانا دے اندر جڑے سنی ہے نہیں. دو شعر پڑھو گے نعت دے ابے نا پورا ٹائم جڑا ہے وہ حضرت علی حضرت امام حسین. میں پہلے کہہ لیا کہ اسی نہ دے غلام ہاں, اسی نہ دے غلام ہاں, بلکہ میں گل نہیں مکا چھڑا جڑا انہاں دا غلام نہیں وہ ایمان تو کھارے گے, وہ ایمان تو کھارے گے. اور گل میں آپ نے کولم ہی نہیں کریا حدیث تو کر رہا ہاں. میں نو پتہ ہے میں جتھے بیٹھا گل میں نو جواب بھی دینا پہ جانا ہے تو میں گل حوالے نال کر رہا. آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, من مات علی حب آل محمد مات علی اہل سنت والجماعہ, من مات علی حب آل محمد. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ اہل بیت دی محبت دے اندر فوت ہوئے, فرمایا ماتا مؤمنا, او ایمان والا ہو کے مرے گا, ایمان لے کے جائے گا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جیڑا اہل بیت دی محبت دے اندر مرے گا او بھاویں اپنے گھر دے اندر مرے, بھاویں انہوں موت اپنے گھر دے بستر دے اندر آوے, بھاویں انہوں موت کسی بھی حالت دے اندر آوے, رب انہوں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اور نال ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی اہل سنت والجماعہ, جڑا اہل بیت دی محبت دے اندر مرے گا او اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے مرے گا. کی مطلب ہویا؟ آقا فرما رہے ہیں جڑا اہل بیت دی محبت اپنے سینے دے اندر رکھ کے مرے گا اللہ انہوں سنی بنا کے مارے گا. کی ثابت ہویا؟ پتہ لگا جے اہل سنت و جماعت تو علاوہ کوئی عقیدہ سچا ہوندا تے آقا او دا نہ لیندے. آقا نے نا کیدا لیا اہل سنت و جماعت دا, جنہوں عام زبانی سنی کیا جاندہ ہے. اللہ اکبر. اچھا سنی کہنے والے بھی بڑے دعوے دار نے, میں تنقید کسی پہ نہیں کر رہا, لیکن میں تو انہوں سمجھا رہا کہ اسی کہاں انہاں تے ساڈا حق بن رہا ہے نا. اچھی بولو سارے, انہاں تے ساڈا حق ہے نا کہ اپنی پہچان دے میں کراواں نا تو انہوں. بہت سارے لوگ نے جڑے کہنے نے اسی بھی سننی ہاں, لیکن حضرت علی دے نال انہاں نوں مولا چنگا نہیں لگدا. سیدنا علی کہن گے, حضرت علی کہن گے, لیکن مولا علی نہیں کہن گے. امام دا لفظ انہاں نوں حضرت حسن تے حضرت حسین نال چنگا نہیں لگدا. سمجھ جاؤ جے پکا سنی ہونا تے حضرت علی دے نال مولا ضرور کہنا, جے پکا سنی ہونا تے حسن دے نال تے حضرت حسین دے نال امام ضرور کہنا. ایک کچھ علامتاں نے متھے تے نہیں لکھیا ہوندا کسے دے کہ اے کون ہے, لیکن پتہ لگدا ہے او دے الفاظ تو, او دے چہرے تو. اللہ اکبر. آؤ اگلی گل جڑی میں کرنا چاہنا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا, فرمایا جڑا اہل بیت دے بغض دے اندر مرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا, وہ کافر ہو کے مرے گا. لہذا اہل بیت دی محبت ایمان دی علامت ہے. میں عرض کر رہا سا
آلہ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا جدوں ہی حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی شہادت کا ذکر کرنا چاہو تو پہلے صحابہ کا ذکر کرو تاکہ پتہ لگے کہ تسی پکے سچے سنی ہو۔ تو آؤ ذکر حضرت صدیق اکبر تو شروع کرنے ہیں، وقت بڑا مختصر ہے لیکن انشاءاللہ ایک ایک حدیث بیان کر کے آگے چلاں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور نبی کریم علیہ السلام دونوں ایک مقام سے کھڑے نے۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل فرمائیے کہ دونوں ایک مقام سے کھڑے نے، انی دیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ آنکھو نا سبحان اللہ، ایک بار پھر آنکھو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہاں نو آپ نے سینے نہ لایا، انہاں دے چہرے تے انہاں دی پیشانی تے بوسہ دیتا، تے نال ہی بوسہ دے کے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو بغل گیر بھی کیتا۔ جدو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا نا تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی تھی اے کملی والے آقا تسی صدیق اکبر دے چہرے دے بوسہ دیتا ہے؟ ایک گل نہیں کہ انہوں چنگا نہیں لگا، بلکہ گل ایسی کہ وہ سانو دسنا چاہنے سن کہ صدیق اکبر کا مرتبہ تے مقام کیے، وہ سارے تک پہنچانا چاہنے سن۔ یا رسول اللہ تسی صدیق دی پیشانی تے بوسہ دیتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں علی میں صدیق دی پیشانی تے بوسہ دیتا ہے، وجہ ہے کہ میرے نزدیک صدیق دا اوہی مقام ہے جڑا اللہ دے ہاں میرا مقام ہے۔ میرے نزدیک صدیق دا اوہی مقام ہے جڑا میرا مقام اللہ دے نزدیک ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ اگے چلیے، میں کیا سی ایک گل کر کے اگے چلاں گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ لوگ یہ بھی کہنے نے نا کہ اہل بیت خلفائے ثلاثہ دا آپس وچ معاملات ٹھیک نہیں سن، لیکن آؤ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی آپ روایت کر رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نقل فرمائیے، اعلیٰ حضرت فرمانے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، بلا کے اینڈ کر کے حضرت علی نو سینے نہ لایا۔ حضرت علی نو اچھے بولو سینے نہ لایا، سینے نہ لا کے آقا علیہ السلام نے انہاں دی مبارک پیشانی تے بوسہ دیتا، مبارک پیشانی تے بوسہ دیتا۔ اور ایک حضرت علی جو نے انہاں دے صاحبزادے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آقا علیہ السلام انہاں نو سینے نال بھی لاندے سن تے انہاں نو چومدے بھی سن تے انہاں نو سنگدے بھی سن، سنگدے بھی سن۔ اللہ اکبر۔ ایک کون ہے؟ انہاں دا کی مرتبہ ہے، انہاں دا کی مقام ہے؟ حدیث سانو بعد ہی سناواں گے، لیکن آؤ پہلے تھوڑا جا تہاڈا ذوق تازہ کر لواں۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، حضرت امام علی مقام امام حسین دا تعارف۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین آپ نے کہنا ہے، اور سارے کہنا ہے او اس کندھ تو لے کے اس تک، تو اس دروازے تو لے کے ایتھے تک، ہر بندہ بولے جیڑا بھی امام حسین کا نام لینا ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین۔
اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمتاں بڑی شانہ دے مالک نے. آؤ ایک حدیث سنا دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے آپ فرماندے نے میں اپنی دو قسم دیا روایات نے. ایک روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی تھی, دوسری روایت ہے اماں جی حکم دیتا. بہرحال آپ فرماندے نے میں نے کو اماں جی پوچھا کہ بیٹا کتنا عرصہ ہو گیا ہے, تو نبی کریم علیہ السلام کی برگاہ حاضری نہیں دیتی. انہوں نے دسیا اماں جی اتنا ٹائم ہو گیا ہے, کوئی مجبوری ہونی ہے, گھر دور ہونا ہے, یا کوئی بھی معاملات ہو سکتا ہے کسی بات سفر تے گئے ہون, ورنہ صحابہ تے ہونے کہ آقا دی دیدار تو بغیر انہوں نہ نیند آتی ہے نہ سکون آتا ہے, کوئی وجہ ہونی ہے. عرض کی تھی اماں جی اتنا ٹائم ہو گیا میں نہیں جا سکیا. انہوں نے والدہ نے کیا پتر ہونی جا, آقا علیہ السلام دی زیارت بھی کر, تے اپنی تے میری بخشش واسطے آقا کو دعا بھی کرا. اپنی تے میری بخشش واسطے آقا کو دعا بھی کرا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے, مغرب کا ٹائم سی, جا کے آقا کریم علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی. کیڑے خوش نصیب سن, کیڑے خوش نصیب سن, نبیوں دے امام دے پیچھے نماز, اور جگہ کیڑی مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھی. مغرب کی نماز ہو گئی. حضرت حذیفہ پیچھے ہٹ کے ادب نال احترام نال بہ گئے. انہوں دا خیال یہ سی کہ اجے باقی صحابہ موجود نے, او کوئی سوال جواب کوئی کر رہے نے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات عالیہ فرما رہے نے, واضح نصیحت فرما رہے نے. جدوں اے چلے جان تے میں پھر آقا دے گزارش کراں کہ آقا میرے تے میری امی واسطے دعا فرماؤ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر آقا کریم علیہ السلام دے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. نماز پڑھن تو بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرن لگ پے. صحابہ کرام موجود نے, آقا کریم علیہ السلام صحابہ دے نال گفتگو شنید دے اندر میں ہو گئے, سوال جواب سوال جواب سوال جواب. صحابہ اپنے اپنے مشکلات, اپنی پریشانیاں, اپنے مسائل آقا دے کولوں پوچھن لگ پے. وقت گزرتے گزر گیا, عشاء کا وقت ہو گیا, عشاء کی جماعت ہو گئی. عشاء کی نماز تو بعد آقا علیہ السلام مسجد نبی تو نکلے. جدوں آقا علیہ السلام اگے اگے چلے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے پیچھے پیچھے جا رہے نے. آقا علیہ السلام دے پیچھے پیچھے جا رہے نے. آقا علیہ السلام نے مڑ کے پیچھے نہیں ویکھیا, اگے ویکھدیا ہویا فرمایا من ھذا, کون ہے؟ کی فرمایا کون ہے؟ جلالی فرمایا حذیفہ. پیچھے نہیں ویکھیا, مڑ کے نہیں ویکھیا, اگے ویکھدے میرے آقا نے فرمایا من ھذا, کون ہے؟ اجے انہیں جواب نہیں دیتا. آپ کی فرمایا حذیفہ ہو؟ عرض کی تھی جی آقا حذیفہ ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یغفر اللہ لک ولامک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں ترجمہ کر دوں تاکہ سارے سبحان اللہ کہہ دیں. ویسے باقی تقریباً 90% سمجھ ہی گئے, لیکن چلو ترجمہ کر دیں جیڑے جے تک بھی نہیں بولے تاکہ وہ بھی بول سکن. گھروں ٹولے سا جے امی کی کیا سی, میرے تے آپ نے واسطے بخشش دی دعا کرانی ہے. حضرت حذیفہ نے اجے سوال نہیں کیتا, اجے مدعا پیش نہیں کیتا, اجے اپنا مقصد بیان نہیں کیتا. آقا علیہ السلام نے پہلی فرمایا یغفر اللہ لک ولامک, اللہ تیری بھی بخشش فرمائے, تیری ماں دی بھی بخشش فرمائے. ہونتے سارے بولو نا, اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تے تیری ماں دی بھی بخشش فرمائے. اس وجہ تو اعلیٰ حضرت فرمایا ہے نا, آپ فرمانے نے اللہ اکبر. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضرت
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے پیچھے پیچھے آ رہے نے، آقا علیہ السلام اگے اگے نے، آقا دا منہ اگے والے، حضرت حذیفہ پیچھے آ رہے نے، میرے آقا نے پیچھے مڑ کے ویکھیا بھی نہیں تے سوال بھی نہیں کیتا، بلکہ فرمایا کون ہے تے نال ہی فرمایا حذیفہ ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور جو مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں دی بھی بخشش فرمائے، اور سوال کرن دی تے ضرورت ہی کوئی نہ رہی، جیڑا کام آئے سن او دے اونجی ہو گیا۔ کملی والے آقا نے پہلی دعا فرما دیتی، نالی آقا نے فرمایا حذیفہ نیڑے آ، حذیفہ آگے ہو، میرے کول آ جا، نیڑے ہو جا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کول آئے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا حدیث دا، الفاظ ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا لس کے پیچھے ہو جائے، حدیث میرے ذہن ہی جائے، لیکن تھوڑا جا سمجھانا سے ہو سکتا ہے کوئی لس کتے تھلے ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیڑے ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ خالی تو ہی نہیں آیا، جنت تو ہے فرشتہ بھی آیا ہوا ہے، خالی تو میری زیارت واسطے نہیں آیا، ایک جنت کا فرشتہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو فرشتے تو انہوں پتہ ہے کوئی کام اپنی مرضی نال نہیں کرتے، وہی کرتے نے جیڑا اللہ حکم فرماندا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ خالی تو نہیں آیا، اے آسمانہ کو فرشتہ بھی آیا ہے۔ تو جدوں آیا نا تو پھر خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے یہاں سے خوشخبریاں بھی لے کے آیا ہے، خوشخبریاں بھی لے کے آیا ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا عائشہ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ اے میرے کول آیا ہے، آکے مینوں اے کہندا پیا، اے کملی والے آقا تہاڈی بیٹی، تہاڈی لفتے جگر، تہاڈی نور نظر فاطمہ جیڑی ہے انہاں دی شان اے سیدۃ النساء آل الجنہ۔ فرمایا حذیفہ اے مینوں کہہ رہا ہے کہ تہاڈی بیٹی فاطمہ جیڑی ہے اے ساری جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے، جنت دیاں ساری عورتاں دی سردار ہے۔ نال اے بھی کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ آلِ الْجَنَّةِ۔ فرمایا حذیفہ اے مینوں اے بھی دستا ہے پیا کہ تہاڈا نواسا حسن تے تہاڈا نواسا حسین اے دوویں جنتی جواناں دے سردار نے، اے جنتی جواناں دے سردار نے۔ اچھا بعض لوگ کہنے نے جدہ محرم آندا ہے نا تے اے سنیاں دیاں مسجداں جڑیاں نے ایتھے حسین 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 ہونا شروع ہو جاندا ہے، پتہ نہیں لگدا کہ اے سنیاں دی مسجد ہے یا انہاں دا امام برگاہ ہے، اسی کیا اے تے تانوں پتہ نہیں لگدا، سانوں پتہ ہے کہ اسی کون ہاں تے او کون نے، لیکن اسی حسین حسین کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ تو کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں انہاں دعا نال پیار کرنا، میں نہ دعا نال کون دو؟ امام حسن تے امام حسین، میں نہ دعا نال پیار کرنا۔ واحبا من یحبہم فاحبہما، اے اللہ میں نہ دعا نال پیار کرنا تے تو بھی انہاں نال پیار کر، تو بھی انہاں نال پیار کر۔ وَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، تے اللہ خالی انہاں نال پیار نہ کر بلکہ قیامت تک جیڑا انہاں دا نام لیتا جائے تو او دے نال بھی پیار کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ سنت۔ یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا تو تو بھی انہاں نال پیار کر۔
تے خالی انہاں نال نہیں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، تے قیامت تک جڑا جڑا انہاں دعا نال پیار کرے تو بھی او دے نال پیار کر۔ میں کیا اسی امام حسین دا ذکر، امام حسن دا ذکر خالی محرم جو نہیں کرتے، اللہ دا شکر ہے اسی دے ہر سال ذکر کرنا چاہتے ہیں، جدو یاد آوے ساری اکھاں بھی تھلے ہو جاندی نے، سارا سر بھی تھلے ہو جاندا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ جڑے آقا نو پیارے نے، پھر سانو کیوں نہیں پیارے؟ سانو کیوں نہیں پیارے؟ تو جڑے آقا نو پیارے نے وہ اللہ دے بھی پیارے نے۔ اور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اجے پیدا نہیں ہوئے اسی، ساڑھے پیدا ہون تو پہلے آقا نے دعا فرما دی تھی، یا اللہ جیڑا 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 قیامت تک حسن حسین دا نام لیندا جائے نا تو بھی انہاں نال پیار کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہید ہوئے، آپ نو زہر دیتا گیا، یہ شہادت سری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہید ہوئے، آپ کی شہادت جاری ہے۔ آپ نے میدان کربلا کے اندر جا کے اپنے رفقا سمیت، اپنے بچوں سمیت، اپنے بھراواں سمیت، اپنے بھانجیاں سمیت، اپنے بھتیجیاں سمیت سارے یہ جانا دا نذرانہ دے دیتا، لیکن دین تے آنچ نہیں آن دیتی۔ اللہ اکبر۔ تے پتہ ہے کربلا دے اندر حضرت امام علی مقام نال اور کون کون سن؟ حضرت علی دے ایک بیٹے دا نام ہے امام حسین جڑے کربلا دے اندر موجود سن، ایک بیٹے دا نام ہے حضرت عباس جڑے میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے۔ تے اگلی گل بڑی قابل غور ہے، حضرت علی دے ایک بیٹے دا نام ابو بکر ہے۔ تھوڑا جا اور بس اتنا جا اور اللہ اکبر۔ ایک بیٹے دا نام ابو بکر ہے، دوسرے بیٹے دا نام عمر ہے، تیسرے بیٹے دا نام عثمان ہے۔ ایک تین حضرت علی دے بیٹے ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے نے۔ اللہ اکبر۔ جدوں حضرت امام حسن پیدا ہوئے نا، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے نواسے نو اپنے ہتھاں تے چکیا، پیار کیتا۔ نال ہی آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اے علی آپ نے اس پتر دا نام کی رکھے ہی؟ بڑی قابل غور گل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، کملی والے آقا اے دا نام میں رکھا ہے حرب، اے رے بے۔ حرب دا معنی ہوتا ہے جنگ۔ یہ نام کیوں رکھا حضرت مولا علی نے؟ اس وجہ تو کہ آپ جنگ نال آپ نے بڑا پیار سی، ہر ویلے میدان جنگ دے اندر کافراں نال مقابلہ کرنا یہ آپ نے بڑا پسند سی۔ اس وجہ تو آپ نے اس خیال دے تحت آپ نے نام رکھا حرب۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اے دا نام حسن ہے، اے دا نام شبر ہے۔ عبرانی زبان کے اندر شبر نام بدل دیتا، عربی کے اندر انہوں نے حسن کیا جاتا ہے۔ وقت گزر گیا، حضرت امام حسین پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اپنے ہتھاں تے چکیا، پیار کیتا، فرمایا علی نام کی رکھی؟ عرض کی جی یا رسول اللہ نام حرب رکھیا ہے، کیونکہ پیار سی نا جنگ نال، مجاہد سن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی نہیں، اے دا نام شبیر ہے، جدا عربی ترجمہ حسین ہے۔ تیسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت محسن، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی نا کی رکھے بیٹے را؟ عرض کی تھی آقا نا رکھا ہے حرب۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اے دا نا محسن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تینوں نے نا تبدیل کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نام تبدیل آقا علیہ السلام نے کی تھے۔ اور دے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں تک آپ حیات رہیاں، مولا علی نے دوجا نکاح نہیں کیتا۔ انہاں دے وصال تو بعد حضرت مولا علی نے دوجے پھر اور نکاح بھی کئی نکاح کیتے۔ انہاں نکاح دی برکت اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت علی نے نام رکھیا ابو بکر۔ اور بیٹا پیدا ہوا، نام رکھیا فاروق عمر۔ اور بیٹا پیدا ہوا، نام رکھیا عثمان۔ حضرت علی نے انہاں دے ناماں تے نام کیوں رکھے؟ اس وجہ تو انہاں نوں ایک گائیڈ لائن مل گئی سی آقا علیہ السلام کو۔
آکو نا ذرا سبحان اللہ. بس آخری گل گائیڈ لائن مل گئی سی، رہنمائی مل گئی سی کہ جڑے چنگے لگن انہاں دے ناواں تے نام رکھنے چاہیے نے. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ آقا علیہ السلام نے 3 باری رب نو کہا کہ شبر شبیر تے محسن، عربی دے اندر حسن حسین تے محسن نہ رکھے. حضرت ہارون علیہ السلام دے بیٹیاں دے نام تے حضرت علی نو پتہ لگ گیا کہ جنہاں نال پیار ہوئے، جنہاں دی دل دے اندر عزت ہوئے، عقیدت ہوئے، انہاں دے ناماں تے نام رکھنے چاہیے نے. اس وجہ تو حضرت علی نے بعد جڑے پتر اللہ دیتے، حضرت علی نے ایک دا نام ابو بکر رکھیا، دوجے دا نام عمر رکھیا، تیجے دا نام عثمان رکھیا، تاکہ پتہ لگے کہ مینوں انہاں تریاں نال پیار ہے. اللہ اکبر. حضرت گرامی اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو انہاں پاک ہستیاں نال پیار عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت ادا فرمائے.